السلام علیکم ویورز۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جانماز میں تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے۔ عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے، حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے۔ انسان کے اعمال سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بے مزہ اور بے خبر زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ کتنے غافل ہیں جنہیں اتنی قیمتی باتوں، اتنے خوبصورت تعلق کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ کتنی بے رونق زندگی گزارتے ہیں، اپنی ہی الجھنوں میں وہ اللہ کو اپنے قریب محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قرآن کو اپنا منشور بنا لیں۔ قرآن مصیبت میں ہمت کا سامان ہے، ٹوٹے ہوئے ارادوں کو مضبوط اور گرتی ہوئی ہمت کو سنبھالنے والا فرمان ہے۔ قرآن اکھڑتے ہوئے قدموں کو مضبوطی فراہم کرنے کا ربانی انتظام ہے۔ سارا قرآن ایک دعا ہے تو دعا امید ہوتی ہے نا۔ ہر چیز کے لیے دعا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے۔ یہ مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قرآن پاک میں کہ ہم کبھی نا امید نہ ہوں، کوئی گناہ ہو جائے تب بھی اور کوئی مشکل آ جائے تب بھی، کیونکہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کبھی قرآن یہ سوچ کر پڑھا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ کسی صورت کو کاروبار کی ترقی کے لیے تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کبھی پیسوں کے حصول کے لیے تو کبھی جن بھوت بھگانے کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کائنات کے تذکیری فارمولے ہیں۔ کبھی اس لیے بھی اسے پڑھیں کہ اللہ کو جان سکیں، اس کے احکامات پر غور و فکر کر سکیں، خود کو پہچان سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھال سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ قرآن کا علم نور ہے، روشنی و ہدایت ہے، ایسی روشنی جو انسان کو اس کے اخلاق کے، ذات کے، دل کے داغ دھبے دکھاتی ہے، اور جب یہ نظر آ جائیں تو انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے مرض کی تشخیص قرآن کرتا ہے، پر علاج کی کوشش ہمیں خود کرنی ہے۔ قرآن سے نسبت ہونا بہت خاص ہے، کیونکہ قرآن ایک خاص کتاب ہے اور جو اس کو پڑھتا ہے وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو خاص فرشتے کے ذریعے ایک خاص رات میں ایک خاص نبی پر نازل ہوئی۔ قرآن بہت محبتوں والا کلام ہے۔ قرآن غم کی راتوں میں امید کا چراغ ہے، وحشت کے عالم میں صبر و قرار ہے، اداسی کے موسم میں
تسلی بھرا دلاسا ہے۔ خزاں بھری زندگی میں بہار کا موسم ہے اور موت کے بعد بھی وصول ہونے والا تحفہ ہے۔ قرآن کو اپنی ساری زندگی کی محبت بنا لیں۔ یہ وہ محبت ہے جس میں درد نہیں، جس میں غم نہیں، دھوکہ نہیں، سکون ہے، قرار ہے، خوشی ہے اور فلاح ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کو شفا دیتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ آسمانی مرہم ہے، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے، اللہ ہمیں تھام لے گا۔ اصل روشنی وہ ہے جس سے آپ کا دل روشن ہو جائے، اور یہ روشنی صرف قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کے پڑھنے کا الگ مزہ ہے، سننے کا الگ لطف، دیکھنے کی الگ حلاوت، سنانے کی الگ مٹھاس، اور عمل کرنے کی الگ شان ہے۔ جب دنیا میں موجود ٹیکنالوجیز، بڑے بڑے قابل استاد اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور سامان آپ کو مطمئن نہ کر سکیں اور آپ کی الجھنوں کا مداوا نہ ہو سکے، تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول کر دیکھیے گا، اپنے رب کو سن کر محسوس کریے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا ساری کام کی خبریں، ہر چھوٹے بڑے مسائل کا حل، اور تمام تر سوالات کے جوابات بڑی خوبصورتی سے وہاں درج ہیں۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، اور بیمار دل کی شفا ہے۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ بکھر جاتا، لیکن اللہ نے ہر لمحہ انسان کو یاد دلایا، یہ احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔